अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का मौजू है जहन्नुम का गुस्से से खौलना और चीखना चिल्लाना एक हकीकत है। लोग जो है इस पर ईमान नहीं रखते। क़यामत क्या है, जहन्नुम जन्नत दोज़ख, ये चीज़ों पर बहुत कम अक्सर लोग जो है इस पर यकीन नहीं रखते। काफिर तो काफिर ही हैं, अच्छे मुसलमान भी इस पर ईमान कम रखते हैं। सूरह फुरक़ान आयत 11 से 12 में इसका ज़िक्र आया है। हम ये मौजू यहाँ से लिए हैं। बल कज़्ज़बू बिस्साअती व अअतदना लिमन कज़्ज़बा बिस्साअती सईरा। बात यह है कि ये लोग क़यामत को झूठ समझते हैं और क़यामत को झूठलाने वालों के लिए हमने भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है। 11वीं आयत है ये। 12 आयत क्या है, इज़ा रातहुम मिन मकानिन बईदिन समिउ लहा तग़य्युज़न व ज़फ़ीरा। जब वो उन्हें दूर से देखेगी तो ये इसका गुस्से से झुंझलाना और चिल्लाना सुनेंगे। तफ़सीर, यानी ये आपके लिए जो मतालिबे करते हैं, अल्लाह के लिए इनका कर देना कोई मुश्किल नहीं है। यानी अल्लाह हुज़ूर से मुखातिब हो रहा है कि आपके लिए जो मतालिबे करते हैं ये लोग, काफिर लोग, अल्लाह के लिए इनका कर देना कोई मुश्किल नहीं है। वो चाहे तो इनसे बेहतर बागात और महल्लात दुनिया में आपको अता कर सकता है, लेकिन जो इनके दिमागों में है लेकिन उनके मतालिबे तो तकज़ीब व इनाद के तौर पर हैं, ना कि तलब हिदायत और तलाश नजात के लिए। यानी इनके मतालिबे, अल्लाह फरमाता है कि ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। महल्लात बागात वगैरह एक से कर सकते हैं हम, अल्लाह फरमाता है। लेकिन इन काफिरों का मकसद क्या है? तकज़ीब कर रहे हैं, झूठला रहे हैं इस बात को। ये सब बातें हैं, ये कुछ भी नहीं है ऐसा। कहाँ से अल्लाह ये सब, कहाँ के रसूल क्या है, कुछ भी नहीं है। अल्लाह बागात देता, वो देता, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनका झूठलाना, रिसालत को झूठला रहे हैं। ना कि तलब हिदायत, उनको हिदायत तलब करना उनका मकसद नहीं है। अल्लाह की हिदायत पर चलना नहीं है उनको। और तलाश निजात, जहन्नम से, दोज़ख से छुटकारा भी उनका मकसद नहीं है नहीं। कहाँ दोज़ख है ना, कुछ है जन्नत दोज़ख, ये भी नहीं है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग, क़यामत का ये झुटलाना ही तकज़ीब रिसालत का भी बाइस है। यानी जहन्नुम इन काफिरों को दूर से मैदान महशर में, अब जहन्नुम जो है, इनकी आवाज़ें, इनकी सोच, अब यहाँ क़यामत का भी ज़िक्र आ रहा है। जहन्नुम में इन काफिरों को दूर से मैदान महशर में देखकर ही गुस्से से खौल उठेगी। कौन उठेगी? जहन्नुम यानी दोज़ख। काफिरों को मैदान महशर में देखकर ही गुस्से से खौल उठेगी और इनको अपने दामन गज़ब में लेने के लिए चिल्लाएगी और झंझलाएगी। जिस तरह दूसरे मुकाम पर फरमाया सूरह मुल्क 7 और 8 आयत में, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिउ लहा शैख़म व हिय तफ़ूर। जब इसमें ये डाले जाएंगे तो इसकी बड़ी ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सालहुम ख़ज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर। मालूम होगा कि अभी गुस्से के मारे फट जाएगी जब कभी इसमें कोई ग्रोह डाला जाएगा। इससे जहन्नुम के दारोगा पूछेंगे, दारोगा यानी गेट कीपर बोलते हैं ना, दारोगा पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास डराने वाला कोई नहीं आया था? ये जहन्नुमियों को जब ये दारोगा कहेगा कि तुमको कोई हिदायत करने वाला, कोई डराने वाला पैगंबर तुम्हारे पास नहीं आया था, तुमको कुछ बताया नहीं जहन्नुम के बारे में, इस तरह का वो सवाल करेगा। उनको जहन्नुम में डाल रहे हैं। जब कभी, अब तफसीर में, जब कभी जहन्नुम में डाले जाएंगे तो इसका धाड़ना सुनेंगे। धाड़े मार मार कर रो रहा था, देखो बोलते ना धाड़ना सुनेंगे। यानी वो इतना गुस्से में झंझलाएगी जहन्नुम, धाड़ना सुनेंगे और वो जोश गज़ब से उछलती होगी। ऐसे लगेगा कि वो गुस्से से फट पड़ेगी। जहन्नुम का देखना और चिल्लाना एक हकीकत है, इस पर ईमान रखना चाहिए। हकीकत है ये।
متعدد صورتوں میں اس کا ذکر آ رہا ہے. اکثر لوگ جو ہے اس کو نہیں مانتے. کہاں جہنم کہاں؟ مرنے کے بعد انسان زمین دوز ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں، اس کی ہڈیاں سب مٹی میں مل جاتی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. سو ایسے بنایا گیا ہے، ایسا ہی بتاتے ہیں لوگ. اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ، انہیں کافر لوگ مانتے ہی نہیں. اکثر مسلمانوں میں بھی یہ چل رہا ہے کہ سب بولنے کی بات ہیں، قیامت کا بات ہی کیا ہے، کئی لوگ مر رہے ہیں، جا رہے ہیں، صدیاں گزر گئے زندگیاں شروع ہو کے. ایسے لوگوں کے کبھی یہ معلوم نہیں ہوا. قیامت کو تو سنتے ہیں، خالی کتابوں میں پڑھتے ہیں، دیکھے تو نہیں. جہنم بھی ہے بولتے، جنت بھی ہے، اچھا کرے جنت میں جاتے، نہیں کرے تو گناہ کرے تو دوزخ میں جاتے. قیامت تو زندگی میں کرنا کیا ہے، کیا کرنا؟ روزمرہ زندگی میں ہوتے رہتے ایسے کام. تو اب ہم کتنے بار یہ کرنا، اس طرح ایزی لے لیتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں اس بات کو. ڈر خوفی ختم ہو گیا لوگوں میں. تو ایسے انہیں کافروں کے اوپر ہی جو ہے یہ آیتیں اتری ہیں. لیکن اکثر لوگ آج بھی اس پر ایمان نہیں رکھتے زیادہ تر. تو اب یہاں داروغہ کیا پوچھیں گے. داروغہ کیا پوچھتا ہے؟ وہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ کب پوچھتا ہے وہ؟ جب دوزخ میں، جہنم میں جب ڈالے جا رہے ہیں یہ لوگ، تو جب قریب جا رہے ہیں جہنم کے پاس، جہنم جا رہی ہے، تو جب وہ پوچھتا ہے. تو تب سے جب کبھی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھاڑ نہ سنیں گے، اور وہ جوش غضب سے اچھلتی ہوگی. ایسے لگے گا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی. جہنم کا دیکھنا اور چلانا ایک حقیقت ہے، استعارہ نہیں. استعارہ یعنی مجازی تصور نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اللہ کے لیے اس کے اندر احساس و ادراک کی قوت پیدا کر دینا. ادراک یعنی عقل و سمجھ کی قوت پیدا کر دینا مشکل نہیں ہے. جہنم میں سمجھنے کی بھی صلاحیت لاتا ہے، قوت گویائی بھی اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. اور وہ حل من مزید کی صدا بلند کرے گی. سورہ قاف آیت 30 میں یہ بتا رہا ہے کہ یوم نقول، تفصیل کیا ہے یہ؟ یوم نقول لجہنم حل امتلأت و نقول حل من مزید. یعنی 30ویں آیت کیا ہے یہ؟ سورہ قاف کی 30 نمبر آیت. جس دن ہم، ترجمہ ہے، جس دن ہم دوزخ سے پوچھیں گے کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ اور کچھ زیادہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا، دوزخ سے پوچھے گا کیا تو بھر چکی؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور زیادہ بھی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. یعنی سورہ سجدہ کی 13ویں آیت کیا کہتی ہے؟ 13ویں آیت کیا ہے؟ یہ تفسیر بڑی پوری آیت کیا ہے دیکھیے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت فرما دیتے، لیکن میری یہ بات بالکل حق ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا. یعنی اب انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا. ارے انسانوں کو جنوں کو کیوں ڈال رہا اللہ جہنم میں؟ ایسے انسان ایسے جن ہیں جو کافر ہیں، یہ بتانا چاہ رہا ہے. تفسیر میں دیکھیں گے میں جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر دوں گا. اس وعدے کا جب ایفا ہو جائے گا، یعنی پورا ہو جائے گا وعدہ، اللہ تعالیٰ کافر جن و انس کو جہنم میں ڈال دے گا. نیک انسان، نیک جن ایسا نہیں ہے. یہ کافر، اس میں بھی کافر ہوتے نا، انسان بھی کافر ہے، اللہ کو نہیں ماننے والا، جن بھی نہیں مان رہا، تو ایسے لوگوں کو جو ہے ڈال دے گا. تو جہنم سے پوچھے گا کہ تو بھر گئی ہے یا نہیں؟ وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہے؟ یعنی اگرچہ میں بھر گئی ہوں، لیکن یا اللہ تیرے دشمنوں کے لیے میرے دامن میں اب بھی گنجائش ہے، اور ہے تو بتا، میں اور لوگوں کو ڈالتا ہوں جہنم میں. بول رہی ہے جہنم سے اللہ تعالیٰ کی یہ گفتگو اور جہنم کا جواب دینا اللہ کی قدرت سے قطعاً بعید نہیں ہے. یعنی یہ اس کی قدرت ہے، اس کو علیحدہ نہیں ہے، یہ قطعاً بعید نہیں ہے. حدیث میں بھی آتا ہے آگ میں لوگ ڈالے جائیں گے اور جہنم کہے گی حل من مزید، کیا کچھ اور بھی ہیں؟ جہنم کہے گی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اپنا پیر رکھ دے گا، جس سے جہنم پکار اٹھے گی خط یعنی بس. صحیح بخاری ہے، اور تفسیر سورہ قاف کی تفسیر میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر ہوا ہے سورہ قاف میں. تو کہنا یہ ہے کہ اللہ نے جو قیامت کا ذکر کر رہا ہے، قیامت، جہنم،
جنت یعنی جہنم میں دوزخ جنت، ان چیزوں پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ایمان اگر نہ رکھیں گے تو یہ کافر ہے، تو ان کے لیے یہ آیتیں اتری ہیں جو ایمان نہیں رکھتے، اور ویسے لوگوں کے لیے تو جنت یعنی جہنم جو ہے چیخ مارے گی جہنم میں، جیسے مضمون کیا ہے یہ جہنم کا غصے سے کھولنا اور چیخنا چلانا ایک حقیقت ہے بولے تو وہ یہ کافر لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اس پر، ان کے لیے یہ غصے سے کھولنا جہنم کا اور چیخنا یہ حقیقت ہے، یہ ہو کر ہی رہے گا۔ قیامت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ قیامت کہاں تھی؟ صدیاں گزر گئے، لوگ مر رہے ہیں جا رہے ہیں، صدیاں گزر گئے، ایسا کیا قیامت نہیں، کچھ بھی نہیں، کب آتی کی کیا ہے کہ بول کے ایزی لے لیتے لوگ، اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ مسلمانوں میں بھی ایسا کبھی ایمان نہیں رکھنے والے لوگ بھی بہت سارے ہیں، اکثر لوگ ہیں، تو قیامت کب آتی ہے کوئی پوچھتے ایک دوسرے کو کب آتی قیامت، ہم کو بھی نہیں معلوم، تم کو نہیں معلوم، لیکن قیامت کا آنا ہے۔ ہاں، تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس پر اتنی متعدد صورتوں میں سمجھایا ہے، ہدایت کیا ہے، اور لوگ جو ہے جہنم پر بھی نہیں لاتے، بس دنیا داری میں لگ جاتے ہیں، جہنم کیا جنت کیا، بس زندگی میں آگے بڑھو، کماؤ، محنت ایسا کرو، ایسا پڑھ لکھ کے قابل ہو جاؤ، محنت کر کے اپنی روزی روٹی خوب کما لے کے عیش و آرام کی زندگی گزر بسر کرو۔ اب اس کے اندر تم کون سے کام کیا کیا گناہ کر رہے ہیں اس پر دماغ ہی نہیں دھرتے، کیونکہ ہم کو اچھی زندگی گزارنا ہے، عیش و آرام کی زندگی گزارنا ہے، یہی سوچ کر کرتے ہیں، غور نہیں کرتے اس بات پر کہ ہم کہاں پر غلط ہیں، کہاں گنہگار ہیں، بس اپنے آپ کو جو ہے ہم عالم فاضل ہیں، ہم ہی خدا ہیں، ہم ہی سب کچھ ہیں، اللہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کسی پر کیا ہے، ہم جو کر رہے وہی صحیح ہے، تو یہ اس طرح کی بھی سوچ رکھتے ہیں لوگ، تو یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ قیامت، جنت، دوزخ، ان سب باتوں پر ایمان رکھنا چاہیے، یہی بات اس میں سمجھائی گئی ہے ان آیتوں میں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے جہنم دھاڑے مار مار کر جو ہے وہ چلائے گی اور ان کو ڈال دیا جائے گا، ہاں جہنم میں ڈال دیا